السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب نمبر 78، حجت الوداع۔ 10ویں رسول اللہ نے حج ممبر کے لیے اپنے ارادے کا اعلان فرمایا۔ اس اعلان کو سن کر مسلمانان عرب نے بھی امسال حج کی تیاری شروع کر دی، کیونکہ ہر ایک کی آرزو تھی کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ حج ادا کرے، آپ کے اقتداء کرے اور آپ کے نقش پاک کو اپنے لیے نشان راہ بنا لے۔ رسول اللہ نے 25 یا 26 یا ذی القعدہ یوم سنیچر مدینے سے حج کے لیے کوچ فرمایا۔ آپ کے ہمراہ مہاجرین و انصار کی جماعت کے ساتھ رسائے عرب کے بھی جماعت تھی، اور ساتھ میں قربانی کے 100 اونٹ تھے۔ آپ نے قربانی کے جانوروں کو قلادہ پہنایا اور ظہر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھ کر روانہ ہوئے۔ عصر سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ کر عصر کی نماز عصر یعنی 2 رکعت پڑھی اور وہیں پر رات بھر خیمہ زن رہے۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو آپ نے صحابہ سے فرمایا، رات میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والے نے آ کر کہا، اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو حج میں عمرہ ہے۔ پھر ظہر کی نماز سے پہلے احرام کے لیے غسل فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے آپ کے جسم اطہر اور سر مبارک میں اپنے دست مبارک سے خوشبو لگایا۔ اس کے بعد آپ نے ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھی اور مصلی پر حج اور عمرہ کا ایک ساتھ احرام باندھتے ہوئے صدائے لبیک بلند کی۔ پھر آپ باہر تشریف لائے اور اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہوئے اور لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک بلند فرمایا، اور کھلے میدان میں تشریف لے گئے تو وہاں بھی لبیک کی صدا بلند فرمائی اور اپنے سفر جاری رکھا۔ صحابہ نے اور صحابیہ رضی اللہ عنہن نے آپ کی اقتداء کی اور زبان پر لبیک کی صدا پورے سفر میں جاری رکھی۔ رسول اللہ 4 ذی الحجہ یعنی 1 ہفتہ بعد اپنے قافلے کے ساتھ شام کے وقت بروز اتوار مکہ مکرمہ کے قریب ذی طیبہ پہنچے اور وہیں پر قیام فرمایا۔ دوسرے روز صبح کی نماز پڑھ کر آپ نے غسل فرمایا اور مسجد حرام کا رخ کیا۔ مسجد حرام پہنچ کر سنگ اسود کا بوسہ لیا اور طواف شروع کیا۔ پھر صفا و مروہ کی سعی کی مگر احرام نہیں کھولا، کیونکہ آپ نے حج اور عمرہ کا ایک ساتھ احرام باندھا تھا اور ساتھ میں ہی ہدی قربانی کے جانور لائے تھے۔ آپ کے حکم سے جو صحابہ قربانی کے جانور اپنے ساتھ نہیں لائے تھے وہ صحیح سے فارغ ہو کر حلال ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے بالائی مکہ میں حجون کے پاس قیام فرمایا، لیکن دوبارہ طواف حج کے سوا کوئی اور طواف نہیں کیا۔ رسول اللہ 8 ذی الحجہ ترویہ کے دن منا تشریف لے گئے اور ظہر عصر مغرب عشاء اور ذی الحجہ کی صبح کی نماز وہیں پر ادا کی۔ پھر جب سورج طلوع ہو گیا تو عرفہ کے لیے چل پڑے اور وادی نمرہ پہنچے، جہاں پر آپ کے لیے قبہ تیار تھا۔ یہاں پر آپ نے نزول فرمایا اور جب سورج ڈھل گیا تو آپ کے حکم سے آپ کی اونٹنی پر کجاوا کسا گیا اور آپ بطن وادی میں اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر تشریف لے گئے۔ آپ کے ارد گرد اس وقت کم و بیش 1,24,000 مسلمانوں کا مجمع تھا۔ آپ نے ان کے سامنے ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا اور مناسک حج کی تعلیم دی۔ آپ نے اللہ کے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگوں میری باتوں کو سنو، کیونکہ میں آئندہ سال یا اس کے بعد اس مقام پر تم سے ملنے کا یقین نہیں رکھتا ہوں۔ تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن کی، اس مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی۔ سود حرام ہے، ہاں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن سخت مار نہ مارنا، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف کے ساتھ کھلاؤ اور پہناؤ۔ لوگوں میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، وہ ہے کتاب اللہ اور اللہ کے نبی کی سنت۔ جب تک تم کتاب و سنت پر عمل کرتے رہو گے گمراہ نہ ہوگے۔ آج شیطان مایوس ہو گیا، اس کی عبادت اس سرزمین پر کبھی نہ کی جائے گی، لیکن ایسا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے امور میں اس کی اطاعت کی جائے گی۔ لہذا تم شیطان کی اطاعت سے بچو۔ لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔
لہٰذا اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، اپنے پروردگار کے گھر کا حج کرنا اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا۔ ایسا کرو کہ تم اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو۔ لوگوں تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا تو تم لوگ کہو گے، صحابہ کرام نے کہا ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے دین کی تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا فرمایا۔ یہ سن کر آپ نے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ گوار ہے۔ آپ کے ارشاد مبارک کو ربیعہ بن امیہ بن خلف رضی اللہ عنہ اپنی آواز سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے، اور جب آپ خطبے سے فارغ ہو چلے تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس کا مفہوم ہے سورہ مائدہ، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کیا۔ اس آیت کو سن کر بہت سے صحابہ خوش ہوئے کہ آج دین مکمل ہو گیا، لیکن بعض صحابہ جو زیادہ نکتہ رس طبیعت رکھتے تھے، مثلا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ، اس آیت کو سن کر آبی دیدہ ہو گئے، کیونکہ جب دین کی تکمیل ہو گئی تو نبی کے رہنے کی ضرورت نہ رہی۔ رسول خدا نور مجسم جب خطبے سے فارغ ہوئے تو حضرت بلال نے آذان پکاری، پھر اقامت کہی اور رسول اللہ نے 2 رکعات نماز ظہر کی پڑھی۔ سلام پھیرنے کے بعد حضرت بلال پھر اقامت کہی اور آپ نے 2 رکعات نماز عصر کی پڑھی، اس درمیان کوئی اور نماز نہ پڑھی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، عرفات و وقوف پر تشریف لے گئے، اپنی اونٹنی کا شگم چٹانوں کے جانب کیا اور قبلہ رخ ہو کر مسلسل وقوف فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اس درمیان رب کریم سے دعا کرتے رہے۔ جب سورج غروب ہو گیا، تھوڑی سی رات ہو گئی تو آپ نے اپنی سواری پر سوار ہوئے اور اسامہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ پیچھے بٹھایا اور مزدلفہ پہنچے۔ مزدلفہ میں مغرب و عشاء کی نماز عصر 1 اذان اور 1 اقامت سے ادا فرمائی اور اس کے بعد لیٹ گئے اور صبح کے کچھ پہلے تک لیٹے رہے، اس درمیان کوئی نماز نہ پڑھی۔ جب صبح کا وقت آیا تو اذان اور اقامت کے ساتھ نماز فجر ادا فرمائی اور اس کے بعد قصوہ پر سوار ہوئے، معشرۃ الحرم تشریف لائے اور قبلہ رخ ہو کر اللہ سے دعا کی۔ جب اجالا ہو گیا، سورج طلوع ہونے میں کچھ وقت باقی تھا تو آپ معشرۃ الحرم سے منا کے لیے چل دیے۔ اس بار اپنی سواری پر اپنے پیچھے حضرت فضل بن عباس کو بٹھایا اور جمرہ کبریٰ پہنچ کر آپ نے 7 کنکریاں جمرہ کبریٰ کو ماری اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہی۔ اس کے بعد آپ قربان کا تشریف لے گئے اور اپنے دستے مبارک سے 63 اونٹ ذبح کیے اور بقیہ 37 اونٹ حضرت علی نے ذبح کیے۔ آپ نے اپنی قربانی حضرت علی کو بھی شریک فرما لیا۔ اس کے بعد آپ کے حکم سے ہر اونٹ کا ایک ٹکڑا ہانڈی میں ڈال کر پکایا گیا اور آپ نے حضرت علی سے کے ساتھ تناول فرمایا، اس کا شوربہ پیا۔ قربانی کرنے کے بعد آپ نے اپنے سر مبارک کا حلق کرایا اور احرام سے حلال ہو کر طواف زیارت کے لیے نکلے۔ مکہ تشریف لے گئے، وہاں پہنچ کر آپ نے کعبے کا طواف کیا اور وہیں پر ظہر کی نماز پڑھی اور چاہ زمزم پر بنو عبد المطلب کے پاس تشریف لے۔ بنو عبد المطلب کو حاجیوں کو زمزم پلانے کا شرف حاصل تھا، لہٰذا بنو عبد المطلب نے ایک ڈول باندھ پانی رسول اللہ کو دیا اور آپ نے اپنی خواہش کے مطابق زمزم پیا، پھر مینا کے لیے روانہ ہو گئے۔ یوم الخر یعنی 10 ذی الحجہ کو چاشت کے وقت آپ نے ایک خطبے بھی ارشاد فرمایا جس میں عرفات کے خطبے کی ساری باتیں تھیں، ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرمایا زمانہ گھوم پھر کر اپنی اسی دن کی حیبت پر آ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینے کا ہے، جن میں سے 4 مہینے حرام کے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ اور تم لوگ بہت جلد اپنے پروردگار سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا، لہٰذا تم میری بات پلٹ کر گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ بتاؤ کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اے اللہ گواہ ہے، جو شخص موجود ہے وہ غیر موجود تک میری یہ بات پہنچا دے، کیونکہ بعض وہ افراد جن تک یہ باتیں پہنچائی جائیں گی، بعض وہ افراد جو یہاں موجود ہیں ان سے کہیں زیادہ وہ ان باتوں کو سنیں گے اور عمل کریں گے۔ اس کے بعد آپ ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ کو مینا میں قیام فرما رہے اور حج کے ارکان ادا کرتے رہے
اور لوگوں کا احکام شریعت بھی سکھاتے رہے۔ رسول اللہ نے 13 ذی الحجہ کو منا سے کوچ فرمایا اور وادی بطح کے خیب بنی کنانہ میں پربش ہوئے اور دن کے باقی ماندہ حصے کے علاوہ رات وہیں گزاری، یعنی ظہر، عصر، مغرب و عشاء کی نمازیں وہیں پڑھی۔ عشاء کے بعد تھوڑی دیر آرام فرمایا، پھر سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لے گئے اور طواف وداع اور عطا فرما کر مدینے کے لیے چل دیے۔ 10 کے اہم واقعوں میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ اسی سال نجران کے عیسائیوں کا ایک جماعت مدینے میں آیا، جس میں ان کا سردار عبد المسیح اور ان کا اسقف ابو حارثہ بھی تھا۔ ان لوگوں نے مسجد نبوی میں داخل ہو کر آپ سے بحیثیت مباحثہ شروع کر دیا۔ اسی اثنا میں سورہ آل عمران کی شروع کی آیت مباحلہ نازل ہوئی۔ آپ نے جماعت سے اسلام قبول کرنے کو فرمایا تو بہت گستاخی سے آپ کے ساتھ پیش آئے۔ آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے نزدیک ایسے ہی تھے جیسے آدم علیہ السلام، کہ انہیں اللہ نے مٹی سے بنایا۔ اس پر عیسائیوں نے کہا نہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو میرے ساتھ میدان میں چلو اور میرے عزیز و اقارب بھی میرے ہمراہ ہوں۔ دونوں گروہ الگ الگ بیٹھ کر اللہ سے یہ دعا مانگے کہ ہم میں جو جھوٹا ہو اس پر خدا کا عذاب نازل ہو۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن صبح کے وقت آپ نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر باہر تشریف لائے اور ان عیسائیوں سے کہا کہ جب میں دعا کروں کہ ہم میں جو جھوٹا ہو اس پر خدا کا عذاب نازل ہو تو تم آمین کہنا۔ آپ کی مستعدی دیکھ کر عیسائی خوف زدہ ہو کر کہنے لگے ہم مباہلہ نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ مباہلہ نہیں کرتے تو اسلام قبول کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ بھی منظور نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا پھر تم جزیہ ہمیں دو یا ہم سے لڑائی کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو جزیہ دینا منظور ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر یہ لوگ مباہلہ کرتے تو دنیا میں قیامت تک کوئی عیسائی نہ رہتا۔ چلتے وقت عیسائیوں نے ایک امین کا تقرر اپنے لیے چاہا۔ آپ نے ابو عبیدہ بن جراح کو ان کے ہمراہ کر دیا۔ چند روز کے بعد نجران کے تمام عیسائی مسلمان ہو گئے۔ اسی سال حضرت علی نے زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے کے لیے چندہ صحابہ انہم کے ساتھ یمن روانہ فرمایا اور حج کے موقع پر حج کرنے کے غرض سے حضرت علی یمن سے چلے اور رسول اللہ سے آ کر مکہ میں ملے۔ تو دوستو یہ تھا باب نمبر 78۔ آپ حضرات کو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔